اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 11 دسمبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسنیم یہ اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ میں اللہ کی رحمت سے آپ پر اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ خیر اور خوشی سے پرسکون ہوں گے، تو اللہ ہمیشہ آپ پر اپنی رحمت برکت و سلامتی نازل فرمائے، اور تمام اہلیان پاکستان پر۔ تو میں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شام میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو ابو محمد جولان کی جو حکومت یہ قائم ہوئی ہے، تو بہت سے لوگ تو خوش ہو رہے ہیں کہ جی حکومت قائم ہو گئی، اب بس اب مذہبی حکومت قائم ہو گئی۔ بہت سے لوگ یہ خوشی ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول کریم نے جو فرمایا تھا حدیث تھی کہ وہ سفیانی آئے گا، تو کیا یہ وہی سفیانی ہے؟ سفیانی کا مطلب یہ ہے کہ جو آل سفیان سے، اولاد سفیان سے محبت رکھتا ہو، اسے رسول کریم نے سفیانی فرمایا ہے، اور وہ بہت بڑا ظالم شخص ہوگا، وہ قتل و غارت بہت کرائے گا۔ بہرحال میں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سفیانی نہیں ہے۔ وہ سفیانی کس طرح آئے گا، کیسے آئے گا؟ یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے انکشافات بالآیات المتشابہات، اس میں یہ سن 2013 میں چھپی ہے۔ یہ اب بھی میرے پاس بہت سا کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں یعنی کہ تا قیامت پیش گویاں کی گئی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات متشابہات اور حدیث متشابہات اور انجیل کی آیات متشابہات اور بائبل مقدس دانیل کے باب سے بھی کچھ مواد لیا گیا ہے، تو وہ ساری پیش گویاں ہیں۔ مکمل طور پر اگر آپ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب منگوا لیں۔ میرا فون نمبر 0346 66 30 859 ہے، اور یہ فون نمبر جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے۔ ویسے ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ آپ کسی نمبر پر فون کر کے اپنا پتہ لکھوا دیں گے تو میں کتاب آپ کو بائی ڈاک بھیج دوں گا۔ اس کتاب کی قیمت 200 روپے ہے، ڈاک خرچ آپ پر ہوگا۔ تو یہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ مکمل طور پر حالات سے واقف ہوں گے۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سفیانی کیا ہوگا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا، اور اس کے متعلق جو بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے قرآن مجید کہ میں اب آیات اور حدیث پڑھ کر ان کی تعبیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح تو بہت کم سے کم 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آپ مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے آیات اور حدیث کے ذریعے ان کی تعبیر سے حالات معلوم کرنا چاہتے وہ کتاب منگوا لیں۔ تو ورنہ میں یہاں پر مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سفیانی، یہ ابو محمد جولان وہ نہیں ہے جس کے متعلق رسول کریم نے فرمایا۔ وہ یہ بھی شاید ہو سکتا ہے تفرقہ پھیلائے، یہ بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو مذہبی کہلاتا ہے، اور مجھے تو یہ دہشت گرد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی داڑھی 6 × 12 انچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تفرقہ پھیلائے، یا ہو سکتا ہے نہ پھیلائے، کیونکہ حکومت پر آ کر شاید یہ سدھر جائے۔ اگر اس نے تفرقہ پھیلایا تو پھر بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کی حکومت بھی 1 سال سے آگے نہیں چل سکے گی۔ اگر اس نے تفرقہ نہ پھیلایا تو شاید اسے اسرائیل سے مقابلہ کرنا پڑے، باقی نہیں، یعنی باقی کوئی مسلمان اس کی مخالفت میں نہیں آئے گا۔ شاید اسرائیل سے اسے جنگ کرنا پڑے، اور اس میں شاید ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی امداد کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو سفیانی کیا ہوگا، کیسے آئے گا۔ قرآن مجید میں سورت نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرما دیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یعنی کہ جب وقت آئے گا تو ہم زمین سے ایک حیوان نکالیں گے، لوگ اسے باتیں کرے گا، اور کیونکہ وہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ یقین تو شروع سے ہے ہی نہیں مسلمانوں کا، شروع سے
انہوں نے قرآن مجید پر کوئی یقین نہیں رکھا. یہ نہیں ہے کہ بس شبینہ پڑھیں، نماز پڑھیں اور ہم تراویح میں پڑھیں، یہ نہیں. مطلب یہ تھا قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. متشابہات کے بارے میں جانتے بھی کچھ نہیں ہیں. مقطعات تو چلو ان کے لیے علم نہ تھا، مگر متشابہات کو اور مقنونات آیات پر غور کرتے، اور انہوں نے تو بینات کے معنی اور تعبیل تبدیل کر دیا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کیا کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے عمل نہیں ہے. میں مثال کے طور پر ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ نہ پھیلاؤ. تو پاکستان میں آپ دیکھیں یہاں تو تفرقہ بڑے زوروں پر ہے، تو آیات پر عمل تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے آیاتوں پر عمل نہ کرتے تھے تو سزا کے طور پر یہ حیوان خارج ہوگا. اس حیوان سے مراد اقوام متحدہ ہے. حضور نبی کریم نے بھی اپنی حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ایک وقت ہوگا زمین سے حیوان خارج ہوگا جس کے ہاتھ میں عصا موسلی اور انگوٹھی سلیمان ہوگی. تو وہ ہر کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے مہر کرے گا، صاف لکھا جائے گا کافر، اور مومن کے چہرے پر یہ عصا سے مہر کرے گا تو صاف لکھا جائے گا مومن. مطلب یہ ہے اقوام متحدہ، جو اقوام متحدہ کا ممبر بنتا ہے وہ مہر کر دیتا کہ ہمارا ممبر ہے، تو وہ صحیح معنی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو روکا گیا ہے کہ اس حیوان کی پرستش نہ کریں. وہ اگر وہ کریں گے ان کے ممبر بن جائیں گے، اور ہیں اور بن گئے ہیں، بن چکے ہیں. اور جو آسے سے مہر کرنے کا مقصد یہ ہے جو اقوام متحدہ کو تسلیم نہ کرے گا تو اقوام متحدہ اس سے جنگ کرے گا. اچھا یہ بات، اور یہ جنگ بھی کرے گا اور اس کے علاوہ اقتصادی پابندیاں وغیرہ جو ان کے حربے ہیں وہ پورے کرے گا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا. بات یہ ہے یہ وہ سفیان نہیں ہے. وہ وقت جب آئے گا امریکہ، البتہ یہ حالات وہ ظاہر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو شیعان علی کے سخت دشمن ہیں وہ پوری طرح پر ترقی کر رہے ہیں اور وہ اپنا تسلط جما رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے لیے ماحول سازگار بنا رہا ہے. اسرائیل نے جو فلسطین پر حملہ کیا ہے یہ اکیلا اسرائیل نہیں لڑ رہا، یوں سمجھو یہ امریکہ کی جنگ ہے. تو یہ لڑ رہے ہیں اس خیال سے کہ حماس ختم ہو جائے، مسلمانوں کا کوئی تسلط نہ رہے، اس پر اسرائیل قابض ہو جائے فلسطین پر، تاکہ یہاں پر امریکہ اپنے فوجی اڈے قائم کرے. جب فوجی اڈے، کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی آنکھیں شاید دھدلا گئی ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ سول آبادی پر حملے کیوں ہو رہے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ یہ فلسطینی چھوڑ جائے، حماس ہتھیار ڈال دے، یہ قبضے میں فلسطین اسرائیل کے قبضے میں آ جائے. تو اسرائیل تو امریکہ کو وہاں اڈے قائم کرنے دے گا، مسلمان شاید اڈے نہ دیں، پھر اور جنگ چھڑے. اس لیے وہ اپنے لیے یہ حالات سازگار کر رہا ہے امریکہ. وہ یہاں پر فلسطین میں اپنے فوجی اڈے بنائے گا، اپنی فوج رکھے گا اور اس کے ہوائی جہاز یہیں سے اڑیں گے اور یہیں سے حملہ کریں گے. تو ایک وقت آئے گا یہ اقوام متحدہ کی پوری فوجیں جمع ہوں گی کہ یہ پاکستان کی فوج بھی اقوام متحدہ کی فوج میں شامل ہوگی. یہ فرمان رسول ہے. رسول کے نے فرمایا، یعنی عرب میں کھڑے ہو کر عربوں سے، اس وقت عرب جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے، ان سے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، منہ ڈھالوں کے ہوں گے. جوتے بالوں سے میں اسی کی ایک سچ تعبیر کرتا ہوں، جوتے بالوں کو ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جس قوم کا گزارا صرف قرض پر ہوگا، قرض لیں گے اور ان کی حکومت چلے گی، اس سے مراد ہے جوتے بالوں کے. اور یہ منہ ڈھالوں کے، یعنی اپنی ہر بات کا دفاع اپنے منہ سے کریں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ غلط بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، مگر سچے ہو جائیں گے اور دوسرے کو اپنے نظریے اور اپنے مقصد کا قائل کر لیں گے. تو اس لیے اس سے مراد یہی پاکستان ہے، کیونکہ اس کا قرض پر گزارا ہے. مجھے اور کوئی ملک ایسا نظر نہیں آتا جتنا قرض یہ اٹھاتا ہے اور یہ معاشیت اپنے کو سنبھالا دینے کے لیے اور قرض چلا رہا ہے. تو میرے خیال میں رسول کریم نے جو فرمایا کہ ایسی قوم سے تمہیں لڑنا پڑے گا کہ جن کے جوتے بالوں کے منہ ڈھالوں کے، اس سے مراد شاید یہی پاکستان ہے. وہ سامعین خود بھی اندازہ لگا لیں. دوسری بات یہ ہے اس کی فوجیں پاکستان کی اس اقوام متحدہ کی فوجوں میں شامل ہوں گی. تو اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کرا کر امریکہ پھر عراق پر حملہ آور ہوگا. عراق بہرحال تاب نہ آئے گا،
وہ کچھ ہی دنوں میں عراق کی حکومت تو ختم ہو جائے گی، بس امریکہ کا قبضہ ہوگا، تو یہ راس حکومت ہی نہ ہوگی، تو کوئی حکومت پھر قائم نہ ہوگی، بس عراق ایسے ملک ہوگا، وہ جس طرح سے مارک میں ہوں گے وہ کام چلا رہیں گے، مگر اس کی دفاعی قوت بالکل نہ ہوگی۔ تو اب جو بھی عراق سے جائے گا کوئی ویزا بنوانے کی ضرورت، لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ امریکہ نکلے گا اور یہ مدینہ کا رخ کرے گا، وہاں مدینہ کے قریب احد پہاڑ پر اپنے خیمے لگائے گا، مگر کچھ دن خیمے لگانے کے بعد مدینہ میں بہت خوف و ہراس پھیل جائے گا، کچھ لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے، مگر اس کے بعد یہ فوری مدینہ پر کوئی جنگ نہیں کرے گا، یہ واپس ہٹے گا، شام کی سرحد پر آ جائے گا، تو شام پر حملہ کرے گا، وہ تھوڑے دنوں میں شام کو تخت و تاراج کر دے گا، ان کو شکست دے گا، اور شامی سربراہ جو ہوگا وہ پہاڑ کی غار میں چھپ جائے گا، اور پھر امریکہ شام کی تباہی کے بعد شام والوں سے کہے گا اپنی حکومت بناؤ، اور یہ خود مصر پر حملہ کرے گا، مصری جان توڑ کر لڑیں گے، مگر آخر وہ بھی شکست کھائیں گے، تو وہ یہ اب جب شام میں حکومت بنے گی، حکومت بنائے گے، اس طرح بنائیں گے شامی، ایک شخص اٹھے گا کہ آؤ آل محمد کے مذہب کے مطابق حکومت بناتے ہیں، تو وہ اٹھے گا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، اور ایک شخص شام ہی سے اٹھے گا تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے گا، اور ایک شخص مغرب سے، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مغرب سے آئے گا، جو مغرب سے آئے گا تو حضور نے فرمایا اس کے گلے میں وہ صلیب ہوگی، صلیب جو عیسائی یہ گلے میں ڈالتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ٹائی ہوگی، جو گلے میں ٹائی ڈالتے ہیں یہ بھی صلیب کا نشان ہے، وہ ایسی ٹائی ہوگی، وہ ٹائی گلے میں لٹکائے ہوئے شام میں آئے گا، یہاں پر آ کر وہ اپنا اسلامی لباس پہنے گا اور بڑی مکاری کے ساتھ بس نمک سے روٹی کھائے گا، بڑا پرہیزگاری دکھائے گا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، جب وہ لوگ سمجھیں گے کہ اب یہ نظام خلافت قائم ہو رہا ہے، تو یہ شام اور عراق دو ملکوں پر حکومت قائم کر لے گا، گویا کہ یہی داعش ہوگی، دو ملکوں پر حکومت قائم کر لے گا، یہ ابو محمد جولان نہیں، وہ ہوگا جو شام کی، امریکہ جب دنیا کی، نیٹو کی، اقوام متحدہ کی فوجیں جب شام سے لڑیں گی، شام تک تاراج ہوگا، حکومت ختم ہوگی، تو وہ چلے جائیں گے مصر کی طرف حملہ کرنے، تو یہاں پر جو حکومت بنے گی اس وقت وہ جو آئے گا وہ سفیانی ہوگا، یہ اس کا بچہ ہوگا تو ہوگا، پر یہ اصل وہ سفیانی نہیں جس کی پیشگوئی رسول کریم نے فرمائی تھی۔ تو پھر وہ یہ کرے گا، اور پھر وہ ایسا تفرقہ بعد ہوگا کہ شیعہ کا قتل عام شروع کرے گا، اتنا قتل کرائے گا کہ لوگ اپنا مذہب چھپا لیں گے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے یا خفیہ کہیں نماز پڑھیں گے، وہ سامنے نہیں آئیں گے، اذان وغیرہ بند ہو جائے گی شیعہ کی۔ یہ جمعہ کا روزہ ہوگا کہ مسجد کوفہ میں جب یہ خطبہ دے گا تو جو کہ مسجد جو باب الفیل جسے کہتے ہیں وہ دروازہ ہے، میرے خیال میں آج کل اسے باب اصلیہ کہتے ہیں، اس سے لے کر صابن کی دکانوں تک، میں نے نہیں دیکھی صابن دکان گئے، میں تو حضور نبی کریم کی حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں، صابن کی دکانوں تک دونوں طرف سے قوم شیعہ، نام بر شیعہ جو ہوں گے ان کے سر لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ اتنا قاتل ہوگا، اس کی وحشت و بربریت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اور یہ اس کی وحشت اور بربریت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اور یہ جو ہوگا اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر سمرقند سے آئے گا، اس کا سربراہ جو ہوگا وہ مجاہدین کا لشکر ہوگا، جیسے کہ یہ تنظیم ہے جسے وہ کہتے ہیں حزب اللہ جیسے کہتے ہیں، ایسے وہ بھی لشکر ہوگا، تو اس تنظیم کا سربراہ جو ہوگا اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، وہ آئے گا، وہ سفیانی سے جنگ کرے گا، سفیانی کل حکومت مدت جو سفیانی کی ہے وہ کوئی بار اختلاف روایات 9 ماہ یا 11 ماہ حکومت ہوگی، اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، سفیانی بھی قتل ہو جائے گا، اس کی تمام فوجیں قتل ہو جائیں گی، یہ اللہ کا منصوبہ اس لیے ہے، اس میں شیعہ بھی قتل ہوں گے، پہلے تو سفیان ان کو بہت قتل کرے گا، یہ منصوبہ اس لیے ہے تاکہ دنیا سے تمام دہشت گرد اکٹھے ہو جائیں وہاں،
سفیانی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے طور پر وہ اسے نظام خلافت سمجھیں گے، وہاں اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہاں صاف کر دیے جائیں گے، تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ویسے سفیانی اپنے دور حکومت میں ایک لشکر بھیجے گا، کچھ فوج کی کچھ گروہ کچھ بندے بھیجے گا کہ ایک سید زادہ، نام مجھے اس کا نہیں آتا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفس زکیہ فرمایا ہے، 40 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ حج پر جا رہا ہوگا، یعنی گویا وہ حج کا سالار سفیر ہوگا، حج کرانے والا ہوگا، وہ جا رہا ہوگا، یہ سفیانی کا لشکر اسے ملے گا اور ان سب کو شہید کر دیں گے۔ سفیانی کے بندے جو ہوں گے وہ بھی سارے مارے جائیں گے، اور اس سید زادہ اور اس کے جو 7 حاجی جا رہے ہوں گے وہ بھی سارے قتل ہو جائیں گے۔ ایک بچے گا اس سید کے قافلے میں سے جو مکہ کی طرف روانہ ہوگا حج پر، اور ایک بچ جائے گا سفیانی کے لشکر میں سے۔ وہ جو واپس آئیں گے خدا معلوم وہ حج کس چیز سے لڑیں گے کہ وہ مار جائیں گے، اور پھر یہ جو آئے گا سفیانی کا بندہ وہ سفیانی کو حال احوال دے گا، اور جو وہ آدمی بچ کر مکہ جائے گا وہ وہاں پر امام مہدی ہوگا، وہ اسے جا کر احوال بیان کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے آئیں گے مگر بڑے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ ہر طرف سے جنگ و جدال قتل و غارت ہوگی، اور یہ دہشت گردی عروج پر ہوگی، سفیانی کی حکومت قائم ہوگی، ادھر اقوام متحدہ کی فوجیں جنگ کر رہی ہوں گی۔ اس لیے امام مہدی خوف زدہ آئیں گے کعبہ پاک میں، وہاں پر حج کریں گے، حج کرنے کے بعد اعلان کریں گے کون ہے میرے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے، تو اس کے ساتھ کل 313 آدمی آئیں گے، اور ان میں سے 2 اس برِ صغیر میں سے ہوں گے، شاید کوئی پاکستان اور ہندوستان سے 2 آدمی ہوں گے، ایک ادھر سے ایک ہندوستان سے، یہ کل 2 آدمی یہاں سے اس کے ساتھ آئیں گے۔ باقی جو ہیں ان کو بچوں کے لیے بڑی اداسی ہوگی، وہ واپس آ جائیں گے۔ تو وہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام جب شام میں آئیں گے تو مسجد دمشق میں آئیں گے۔ بمباری کی وجہ سے مسجد دمشق کی غربی دیوار کچھ زمین میں دھنس چکی ہو گئی، امام اس مسجد میں داخل ہوں گے اور وہاں پر اذان دلوائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہوائی جہاز کے ذریعے دمشق کے مشرق میں کوئی ہوائی اڈہ ہے اس پر اتریں گے، اور اس ہوائی جہاز سے نیچے آئیں گے۔ حضور نبی کریم راج کرنے کے بعد جب واپس ہٹے گی تو وہ شام کی طرف آئیں گی، اس لیے کہ امریکہ یہ کہے گا کہ جو ہم نے جمہوری حکومت قائم کی تھی ہماری حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم دوبارہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کریں۔ پھر جنگ ہوگی امام مہدی کے ساتھ۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے کنٹرول روم میں بیٹھ کر یہ امریکہ کے تمام نظام مواصلات کو مفلوج کر دیں گے، کمپیوٹر کو مفلوج کر دیں گے، یہ کمپیوٹر کی جنگ نہ رہے گی،
اور نہ نظام مواصلات سے یہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی کا نظام بھی مفلوج ہو جائے گا، یہ نہ کر سکیں گے۔ پھر یہ جنگ ہوگی، اتنے زور کی جنگ ہوگی، صرف توپیں چلے گی، بندوقیں چلیں گی، اتنی زور کی جنگ ہوگی کہ آج تک چشم انسانیت نے ایسی جنگ نہیں دیکھی۔ یہ بہت عرصہ تک جنگ رہے گی، اور یہ تقریباً شام میں 400 فرلانگ کے احاطہ میں جنگ ہوگی، اور دن اور رات اس طرح جنگ ہوگی کہ لوگوں کو لاشیں دفن کرنے کی فرصت نہ ہوگی، لاشوں کو درندے اور آسمانی پرندے کھاتے رہیں گے، اسرائیل صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور یہ مقصد آخر کار فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ جتنی فوجیں آئیں گی تو اللہ نے انجیل میں فرمایا کہ اللہ کے غضب، خدا کے غضب کے حوض میں انگور روندے جائیں گے، یعنی انگوروں کی طرح روند دی جائیں گی۔ یہ فوجیں ختم ہوگی تو ایک ایلچی برطانیہ سے، اور ایک ایلچی امریکہ کی حکومت سے، اور ایک اقوام متحدہ کی طرف سے مزید دنیا میں فوجیں اکٹھی کرنے کے لیے مطلب چلیں گے، فوجیں اکٹھی کر کے مزید لائیں گے۔ ان کی بھائی صفایا ہو جائے گا، کوئی ایک نفس بھی، کوئی ایک انسان بھی واپس بچ کر نہیں جائے گا۔ تمام اسلحہ، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، توپیں وغیرہ، ٹینک وغیرہ، بختر بند گاڑیاں، جو کچھ ہوگا سب یہیں رہ جائے گا۔ تمام دنیا کی فوجیں تہس نہس ہو جائیں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ ہے وہ عظیم ترین جنگ۔ اور دوسری عظیم ترین جنگ وہ ہوگی جو اس کے 1000 سال بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج و ماجوج اللہ رب العزت نے روس ماسکو کو فرمایا ہے، وہ روس جس کا صدر مقام ماسکو ہوگا، وہ اس سے فوجیں نکلیں گی، وہ بے شمار ریت کے ذرات کی طرح فوجیں ہوں گی، مگر وہ بھی مسلمان کو فتح حاصل ہوگی، وہ پوری طرح پر وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد مسلمان کی حکومت ہوگی، اور شام ہائی پاور بن جائے گا، طاقت کا مرکز اسلامی مملکت کو ہوگا، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مملکت پر حکومت ہوگی، یعنی پوری دنیا کے لوگوں پر جہاں حکومت ہوگی، باقی لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے، جو امام کا آرڈر پہنچے گا اس کی فرما برداری کریں گے۔ تو اس کے بعد جن ملکوں نے وہ اقوام متحدہ کی فوجوں میں حصہ لیا ہوگا بہت ذلیل اور بے عزت ہوں گے، اور جن لوگوں نے مدد کی ہوگی، ہاں میں اتنی امام کی مدد کی ہوگی، بہت عزت والے ہوں گے، وہ ان کی بڑی عزت ہوگی، حشمت ہوگی، اور وہ عہدہ دار بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وبا پھیلے گی، اس وبا سے 3/4 دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، صرف 1/4 دنیا کی آبادی باقی رہے گی، باقی جنگ میں اور وبا میں مر جائیں گے، 1/4 آبادی رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کی 8 ارب آبادی ہے تو پھر 2 ارب باقی بچے گی، باقی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تمام فتوحات حاصل کرنے کے بعد میرا خیال ہے خود کا حملے میں امام مہدی علیہ السلام شہید ہو گئے، مگر اس شہادت کے بعد پھر رجعت کا وقت آئے گا، پھر امام مہدی علیہ السلام اٹھائے جائیں گے، اور پھر تمام شہدائے کربلا، حضرت رسول کریم، ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بکاشفہ عارف یوحنا پڑھیں، باب دانییل پڑھیں، اس کا پرانے عہد نامہ کا، اور قرآن مجید کی آیات پڑھیں یا احادیث رسول پڑھیں، تو وہ لوگ جو مظلوم سے مظلوم لوگ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور جن لوگوں نے فساد برپا کیا، فساد کے بڑے وہ مطلب سرکردہ بنے رہے، اور ظالم سے ظالم، ظلم کرنے والے، یہ سب اٹھائے جائیں گے، مظلوم سے مظلوم بھی اٹھائے جائیں گے، اور پھر ان مظلوم لوگوں کا انصاف ہوگا، ظالموں کو دوبارہ سزا ملے گی، اس کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جو مظلوم اٹھائے جائیں گے وہ تا قیامت نہیں بلکہ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دنیا میں رہیں گے، اور اس طرح سے تقریباً 1000 سال تک وہ زندہ رہیں گے۔ 1000 سال کے بعد بہشت زمین پر اترے گی، یہ اس میں داخل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد بہشت اوپر آسمان پر چلی جائے گی، اس کے بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر دنیا چلتی رہے گی۔ اس کے بعد جب دنیا گمراہ ہوگی تو اس وقت ایک ایسی قیامت آئے گی، ذرہ آئے گا قیامت کا کہ یہ سارے مر جائیں گے، پھر زمین کچھ عرصہ ویران رہے گی، پھر زمین اور سیارگان و آسمان وغیرہ
سب یہ بخارات بن جائیں گے. اس کے بعد نئی زمین پیدا ہوگی, نیا آسمان پیدا ہوگا, اور اس کے بعد پھر لوگ سورہ اسرافیل بجایا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے, وہ میدان حشر ہوگا. تو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میرا مقصد یہ ہے کہ جس سفیانی کا لوگ اندازہ کریں یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ سفیانی نہیں ہے. البتہ اس کا مذہب, اس کا عقیدہ وہی ہے. اس سے بھی خطرہ ہے کہ شاید یہ دہشت گرد بن جائے, شاید یہ تفرقے کی وجہ سے لوگوں کو قتل کرانا شروع کرے, شاید یہ مزارات کی بے حرمتی کرے. یہ بڑی بات نہیں ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو 1 سال سے زیادہ اس کی حکومت نہیں چل سکتی. اگر اس نے ایسا نہ کیا اور ہر ایک سے برابر کا برتاؤ کیا اور صحیح معنی حکومت چلائی عدل و انصاف کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اس کی حکومت کچھ مضبوط ہو جائے اور چلتی رہے. تو یہ بات تھی جو کچھ میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ یہ وہ سفیانی نہیں ہے, یہ البتہ وہ سفیانی کا بچہ ہے, یہ وہ سفیانی نہیں ہے. تو یہ کوئی اسلامی حکومت بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاکستان والے ایسے ہی ہیں, ایسے بغلے بجاتے ہیں, جس کو ذرا شہرت مل گئی یہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. نہ یہ سفیانی ہے, نہ یہ خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے. آپ کہتے رہے خلیفہ صاحب, یہ خلیفہ نہیں ہے. تو بس بات میں نے اتنی بات کرنا تھی. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ناظرین و سامعین, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تفرقے کی بغض عداوت کو دل سے نکال کر میرے بیان کو سنا کرو. میں یہ ضرور نہیں ہے, میں بالکل شیعہ علی میں سے ہوں, مگر یاد رکھیں میں وہ تفرقہ باز نہیں ہوں کہ کسی کو کافر کہوں, کسی کو مشرک کہوں. میں وہ نہیں ہوں. میں صحیح حدیثوں کی اور قرآن مجید کی تعویل کرتا ہوں. مگر میں نے اب جو کہ حدیثوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور قرآن مجید کا, تورات اور انجیل کا, اس کے متعلق میں نے سفیانی کے متعلق اب امریکہ, اقوام متحدہ, یہ بھی میں عرض کر دوں, پتہ نہیں پہلے میں تقریر میں کہہ چکا ہوں یا نہیں, یہ برطانیہ, امریکہ اور اقوام متحدہ کو ملا کر رسول کریم نے انہیں دجال فرمایا ہے. یہ دجال یہی ہیں, یہی آئیں گے, اور جو نیٹو ممالک جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ دنیا کی فوجیں آئیں گی. تو میرے خیال میں نے مختصر طور پر بہت کچھ بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کتاب میری لینا چاہیں تو اس پر حدیثوں, آیاتوں اور انجیل اور تورات کے بیان سمیت اور ان کی تشریحات سے, اور جو کہ مکمل تفصیل کے ساتھ حالات درج ہیں. یہ 200 روپے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. ویسے مرضی ہے آپ کی میرے بھائیوں, اگر ہو سکتا ہے آپ سے 200 روپے دے دینا, یہ کتاب خرید لینا. نہیں ہو سکتا تو پھر ٹھیک ہے, جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ خبریں اخبار پڑھتے ہیں, اس کے پیسے ادا کرتے ہیں. اخبار میں وہ خبریں ہوتی ہیں جو گزر چکی ہوتی ہیں. مثلا یہ ہوتا ہے کہ فلاں وزیر اعظم نے یہ فرمایا, صدر نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, وہ فرما چکے ہوتے ہیں. اور فلاں مقام پر یہ مطلب قتل ہو گیا, فلاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, وہ خبریں ہوتی ہیں جو گزر چکی ہوتی ہیں. جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں وہ خبریں ہیں جو ابھی ظاہر ہونا ہے جن حالات میں, اس حالات پر لکھی گئی ہے. اگر مسلمان اپنی چشم کھولیں, آنکھیں کھولیں, تو یہ کتاب 200 روپے میں نے قیمت زیادہ نہیں رکھی. میں نے ہر مسلمان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب لکھی ہے, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, کیونکہ یہ ایک عالمی کتاب ہے. اس میں کوئی ایک کسی مذہب کی ترجمانی نہیں کی گئی, صرف حدیث و آیاتوں کا یہ میں نے ترجمہ اور تعویل کی ہے. اور انشاءاللہ العزیز, اور یہ قرآن مجید کی صداقت اور رسول کریم کی نبوت کی بھی ایک سمجھو ایک صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے یہ کتاب. تو اس وقت یہ علم متشابہات سے صرف ہر شخص نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے مجھے علم متشابہات دیا ہے, تو میں نے آیات متشابہات اور حدیث متشابہات کی تعویل کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اگر آپ سے ہو سکے, آپ کے چائے پان سے 200 روپیہ بچ سکے تو مجھے دے دینا انشاءاللہ العزیز. تو میں وہ کتاب آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. مجھے فون کر لینا, میں نے نمبر بتا دیے ہیں, تو میں اس پتہ لکھوا دینا, میں اس پتے پر آپ کو کتاب بھیجوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.